نہیں تھے. امریکہ کے سینٹ میں اگر مارک زکربرگ فیس بک کے سی ای او کو 15 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے ایکسپلینیشنز دینی پڑیں تو وہ دے لیتے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی ایک بھی ریکویسٹ نہیں وہ کرتے. مارکیٹ پاور سے زیادہ مور دین دا نمبر, آئی تھنک اٹس اباؤٹ دی امپیکٹ. پاکستان کی کبھی بھی کوئی ایسی حکومت رہی ہی نہیں کہ وہ پاورفل امپیکٹ کریٹ کر سکتی. نمسکار دوستو, یہ ہے وائرل فیکٹ اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیس بک کی, ٹویٹر کی اور گوگل کی اور بہت بڑی بڑی آئی ٹی کمپنی کی جو کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے, مطلب کہ اسپیشلی بیس کرتی ہے یو ایس اور یو کے سے. اور یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ پاکستانی پترکار کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی لوگ جب کبھی بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا اکاؤنٹ ترنت سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اور اگر ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں کرتے تو پھر ان کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ کم کر دی جاتی ہے, جس کے حساب سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور ویسے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے, انڈیا کے ہر لوگوں کی ریکمنڈیشن بہت ہی اچھی طریقے سے ہوتی ہے, اور کیونکہ وہاں پہ اتنے سارے آفیسز ہیں فیس بک کے, ٹویٹر کے, گوگل کے, تو اسی لیے ان کو ان کی چیزیں ماننی پڑتی ہے. تو دوستو دیکھتے سب سے پہلے اس ویڈیو کو, اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے. کہ ہندوستان میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, آسٹریلیا میں, جاپان میں, نیوزی لینڈ میں, ہر جگہ ہی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چین نے تو اس کا حل بہت ہی اچھا نکالا ہے, وہاں نہ فیس بک ہے, نہ ٹویٹر ہے, نہ انسٹاگرام ہے, وہاں چائنیز کمپنیز خود ہیں. پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب کے سرور جو ہیں پاکستان میں ہوں. غالباً اس پہ وہ کمپنیز تیار نہیں ہوں گی, لیکن پاکستان کی حکومت کا اصرار یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسے سرورز موجود ہیں, اور جتنے بھی ہندوستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کی کمپنیز کو, ان انٹرنیٹ کمپنیز کو, ان کا ڈیٹا جو ہے, ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہندوستان میں ہوتی ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکستانی جب کامنٹ کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یا ہندوستان کے حوالے سے, تو ہندوستان کے قوانین ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں, انہیں بین کر دیا جاتا ہے. تو غالباً اس لیے بھی پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ سرور پاکستان میں ہو. لیکن اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. یہ اس وقت ایک بہت ہاٹ ایشو ہے, یہ ایک دلچسپ ایشو ہے, اس میں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. وہ کبھی ہماری بات سنتے ہی نہیں تھے. امریکہ کے سینٹ میں اگر مارک زکربرگ فیس بک کے سی ای او کو 15 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے ایکسپلینیشنز دینی پڑیں تو وہ دے لیتے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی ایک بھی ریکویسٹ نہیں وہ کرتے. مارکیٹ پاور سے زیادہ مور دین دا نمبر, آئی تھنک اٹس اباؤٹ دی امپیکٹ. پاکستان کی کبھی بھی کوئی ایسی حکومت رہی ہی نہیں کہ وہ پاورفل امپیکٹ کریٹ کر سکتی ان پہ, لیکن یہ خیر دیٹس بسائڈ دی پوائنٹ. ایک اور ڈیبیٹ ہے. پاکستان میں 33 ملین ہے فیس بک یوزرز, وہ میٹر نہیں کرتا. امریکہ میں ہے کوئی تقریباً 200 ملین, وہ بہت زیادہ ہے, انڈیا میں بہت زیادہ ہے, لیکن میں اگین یوزر کاؤنٹ سے زیادہ یوزر امپیکٹ کی بات ہے. اور یوزر امپیکٹ آپ کی حکومت جو آپ کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے پوری دنیا میں, ریونیو بھی تو ہے نا, پیسہ کتنا کمائے گا فیس بک, ریونیو سے زیادہ آپ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں پھر اسی پہ وہ کروں گی کہ آپ جس طریقے سے اپنا پروجیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں 4 دن پہلے ملی ایک امریکن ڈپلومیٹ سے اور ایک امریکن جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ ڈز یو ایس ویو پاکستان. انہوں نے کہا کہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کا پرسیپشن پوری طرح چینج ہو گیا. اچھا, یو این جی اے کی عمران خان کی تقریر کے بعد تو خاص طور پہ ڈپلومیٹ نے کہا, جی ڈپلومیٹ نے بھی اور جرنلسٹ نے بھی, کوآرڈینیٹر انڈیا کا, تو ہمیں یہ کیوں نہیں پھر آگے بتایا جاتا کہ یو کے میں کس شکل میں قانون موجود ہے, اس کے کیا میکنزمز سے پروٹیکشنز کیا موجود ہیں. آف کام اگر ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر, یہاں وہ ویسا نہیں ہے. ادھر کے کورٹس نے تو ان کے جو ڈیٹا ریٹینشن اور انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ تھی اس کو تو غیر آئینی قرار دے کے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. حکومت کو بولا تھا کہ دوبارہ بنائیے گا. انڈیا میں بھی جو ڈیفیمیشن کے حوالے سے یہاں پہ 66A سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, کیونکہ اس کا جس طرح سے استعمال ہو رہا تھا. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے, دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے کہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد پھر اس پہ کنسلٹیشن ہونی تھی, یہ کوئی قانون نہیں, اور قانون کے لیے بھی پہلے آپ کو مشاورت کرنی چاہیے. قانون اگر فیڈرل کیبنٹ اپروول دے بھی دیتی ہے تو اس کے بعد وہ پارلیمان جاتا ہے, وہاں پہ بحث ہوتی ہے. یہ تو ایک ایگزیکٹو پروسیس ہے جو آپ نے فیڈرل کیبنٹ کا اپروول لے کے نوٹیفائی کر دینا تھا, تو اس کے بعد کون سی مشاورت ہونی تھی. تو یہ کچھ چیزیں جو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس پروسیس کا حصہ رہی تھی جب یہ قانون لایا جا رہا تھا. یہ آج کل جو بیٹھ کے PMLN کی مخالفت کرتے تھے, جو رویے کی بات کرتے تھے, جس کانٹینٹ کی بات کرتے تھے, آج یہ وہ وہی دہرا رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس قانون کا اطلاق دیکھیں, which is also part of Facebook. تو جب طریقہ کار جس میں کچھ ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہو, جب حکومتی ترجمان جو ہے وہ ٹھیک طرح سے دفاع نہ کر پائیں,
तो फिर आप सवाल तो यही उठता है ना कि फिर मकसद क्या था, फिर मकसद क्या है। मरिया, आपने तो टेलीविजन पे देखने से पहले लोगों ने आपको यूट्यूब पे देखा, तो आपकी जो रिकग्निशन है वो सोशल मीडिया के हवाले से है, लेकिन आप पीटीआई को भी सपोर्ट करती हैं, तो आपको क्या लगता करती थी? अच्छा चले Unless Buzdar and Firdaus Ashik Khan took over. वो खैर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी इस जगह। इशू पे फिर आपकी क्या पोजीशन है? लेकिन इस इशू पे मैं तो सबसे पहली बात तो मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हैरान हूँ, डिजिटल मीडिया पर भी हैरान हूँ कि किसी ने इसको पढ़ने की जहमत ही नहीं की। ये एक ऑनगोइंग, नहीं सुने, एक ऑनगोइंग ड्राफ्ट है, ये तो नोटिफाई हुआ ही नहीं अभी। अच्छा, ठीक ये कल जो प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक इजलास हुआ है, ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी के हवाले से ही, उसमें पहली बात ही ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप अभी तक क्यों नहीं ये चीज अवाम को बता सके कि नोटिफाई तो हुआ ही नहीं। अच्छा, ये हुआ चूंकि नोटिफाई नहीं है तो ये लीक हो गया कि हुकूमत ये सोच रही है। आईटी मिनिस्ट्री ने बेसिकली किया कि आईटी मिनिस्ट्री का ब्लंडर ये था, जैसे अंबर भी बात कर रही थी, कि उन्होंने कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया। मेन स्टेक होल्डर था आपकी टेक कंपनी। पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के सर्वर जो हैं पाकिस्तान में हो। गालिबन इस पर वो कंपनीज तैयार नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का इसरार ये है कि हिंदुस्तान में ऐसे सर्वर्स मौजूद हैं और जितने भी हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया की कंपनीज़ को, इन इंटरनेट कंपनीज़ को, उनका डेटा जो है, उनकी जो डिटेल है वो हिंदुस्तान में होती है। एक एतराज़ ये भी है कि बहुत से पाकिस्तानी जब कॉमेंट करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से, तो हिंदुस्तान के कवानीन उन पर लागू हो जाते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो गालिबन इसलिए भी पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि ये सर्वर पाकिस्तान में हो। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। ये इस वक्त एक बहुत हॉट इशू है, ये एक दिलचस्प इशू है, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि इन भाई साहब को लगता है कि भारत के अंदर 1.3 बिलियन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। दरअसल ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो एक मिडिल क्लास था वो अपर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो चुका है, और जो गरीब था वो मिडिल क्लास में एंटर कर रहा है, या फिर बहुत बड़ा तबका एंटर कर चुका है। और जहाँ कहीं भी एक मिडिल क्लास राइज करता है, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी आकर्षित होती है और वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित करने की कोशिश भी करती है। और यहाँ पे फिर कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन शुरू होने के बाद उस कंट्री में, मतलब कि जहाँ पे ये कंपनी आना चाहती है, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती है, कंपटीशन बढ़ती है और अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर दो तो मार दिया जाता है। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में कौन सी कंपनी आएगी यहाँ पे? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।